بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی بھلائیاں رکھی ہیں، اور خود اللہ نے ایسے کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے کہ جن کے کرنے کی وجہ سے ایک انسان مشکلات سے، مصیبتوں سے دور ہو جاتا ہے اور اس سے آفات، مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں۔ بہت سی بھلائیاں ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کی ترغیب قرآن میں، حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی گئی ہے۔ ان کے اندر ایک بہت بڑی بھلائی اور بہت بڑی نیکی اور ایک عظیم سنت ہے نماز تہجد کی نماز۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ رات کو بستروں سے جدا رہتے ہیں جہنم کے خوف اور جنت کے لالچ میں، چونکہ اللہ نے جنت کو بنایا ہی ایسا ہے، خوبصورت، حسین، دلکش، کہ جس کی جانب ایک مومن کا دل کھنچتا ہے، اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، کہ اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لے، پھیر دے، جو کہ چمٹنے والا عذاب ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جہاں پر نیک بندیوں کی نشانیاں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ راتوں کو گزارتے ہیں اس حالت میں کہ سجداً و قیاما، کہ سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، اپنے مولا کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے۔ تو قرآن کریم کے اندر نماز تہجد کے یعنی قیام اللیل کے بہت سی جگہوں پر بہت سے فضائل اللہ کی جانب سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک احادیث کے اندر بہت جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے کہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز اتنی لمبی پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، یعنی آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ ہم اتنا لمبا تو نہیں کر سکتے، مگر کم از کم آپ کی نقل اور آپ کی کاپی میں اس کا کچھ تو کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نعم الرجل عبد اللہ لو یصلی من اللیل۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ عبداللہ کتنے شاندار آدمی ہیں، یعنی ان کے اندر تمام اچھائیاں موجود ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر وہ رات کی نماز پڑھ لیتے، یعنی تہجد پڑھ لیتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے سالم کہتے ہیں کہ میرے والد نے پوری زندگی تہجد کی نماز اللہ کے رسول کے اس ارشاد کی بنیاد پر نہیں چھوڑی، اپنے سونے کے وقت کو کم کر دیا مگر تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا، ترک نہیں کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ ہیں محرم کے روزے، اور آگے ارشاد فرمایا وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے تہجد کی نماز۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے، یا کتنا شاندار ہے وہ شخص جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اٹھائے، اور اگر وہ نہ اٹھیں تو ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے۔ اور اسی طرح اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، اپنے شوہر کا اٹھائے، شوہر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں دے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے تہجد کی نماز کے لیے گھر والوں کو بھی ترغیب دی ہے
کہ بہترین گھرانہ ہے وہ جہاں اس طرح کا عمل ہو کہ شوہر اٹھ جائے تو بیوی کو اٹھائے، بیوی بیدار ہو جائے تو شوہر کو اٹھا لے تہجد کی نماز کے لیے۔ اور آج کل کے زمانے میں لوگ علماء سے، دیندار لوگوں سے وظیفے معلوم کرتے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا اور کسی نے بندش لگوا دی ہے، فلاں ہیں اور فلاں ہیں، ہزار طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ حل من مسترزقین، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا، ارزق لہ، جسے روزی دوں۔ یعنی ہم لوگ وظیفوں پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ ان پر کر لیتے ہیں، اور لوگ عاملوں کے پاس اور جاتے ہیں، وظیفے بتلائے جاتے ہیں اور ہم انہی پر اعتماد کر کے ان کو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور زندگی ایسے ہی چلتی رہتی ہے۔ ہاں، ان وظیفوں کو ضرور کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، مگر ان وظیفوں کے چکر میں نہ پڑ کے اگر صرف تہجد کی نماز کی پابندی کر لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں روزی، اور جس کو چاہتے ہیں روزی نہیں دیتے، روزی کا دروازہ بند کر لیا جاتا ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں چونکہ پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، لوگوں کے سامنے زندگی گزارنے کے بہت سے مسائل ہیں، ایسے اس میں اپنے آپ کو ایک دین سے قریب کرنے کا اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا، اللہ سے قریب جانے کا ایک بہترین بہانہ ہے، یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے آپ کو، گھر والوں کو، اور جو بچے ہوشیار ہیں 12 13 اور یا اس سے زیادہ کی عمر کے ہیں، ان کو اس نماز کا پابند بنائیں، وظیفوں پر اعتماد نہ کریں۔ یہ نماز ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اپنی روزی حاصل کر لیں گے۔ آپ رات کے آخری پہر میں اٹھیں اور جا کر کے نماز کے بعد اللہ سے سوال کریں، حالات مشکلات کے ہیں، مولا روزی نہیں ہے، فلاں پریشانی ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ کسی آدمی کو اس زمانے میں جاب نہ ملے تو لوگ جا کر کے تعویذ حاصل کرتے ہیں، وظیفے لوگوں سے جا کر کے پوچھتے ہیں اور ان وظیفوں کو کرتے رہتے ہیں، حالانکہ کچھ نہیں ملتا۔ اور اگر اس کی جگہ نماز تہجد کی پابندی کر لی جائے تو کتنے فوائد ہیں، اور اس کے اندر اخروی یعنی آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔